بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے سوشل میڈیا پہ پچھلے 2 دن سے اتنا کوہرام مچا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خلیل الرحمان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو صرف سلام پیش کر رہے ہیں اور ماروی سرمد کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بیسیکلی ان دونوں لوگوں کا اگر آپ موازنہ کریں نا تو آئینے کے دو چہرے اگر دیکھے جائیں نا، ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی، تو یہ دونوں لوگ ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں۔ میں نہ تو ماروی سرمد کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، نہ خلیل الرحمان کو میں کوئی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ان دونوں لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جب میرے پاس تم ہو ڈرامہ بنا تھا تو میں نے بالکل واضح لفظوں میں کہا تھا کہ خلیل الرحمان صاحب نے خواتین کی انتہا کی انسلٹ کی ہے اپنے ڈرامے میں۔ ایک ایسی عورت کا کریکٹر آپ بتا رہے ہو کہ شوہر جو ہے اپنے گھروں سے بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے خواتین جو ہیں جن کی مالی آسائشیں نہیں پوری ہو رہی یا ان کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی تو وہ افیئرز چلا رہی ہیں، اور آپ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ایک اختلاف پیدا کریں، ایک شک و شبہات پیدا کریں۔ آج دیکھ لیں کہ وہ ڈرامہ ختم ہوا بھی تقریباً آلموسٹ مہینہ ہونے والا ہے، لیکن آج دن بدن اب خواتین مارچ آ رہا ہے تو وہ اس کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو خلیل الرحمان صاحب جو ہے وہ کوئی مردوں کے ترجمان نہیں ہے، اور نہ ماروی سرمد صاحبہ جو سی ہیں وہ خواتین کے ترجمان ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ تمام لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس کے تمام حقوق جو ہیں وہ دے دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خواتین کو تمام حقوق دیے ہوئے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ نظام کے مطابق، آئین کے قانون کے مطابق وہ قانون میں موجود بھی ہیں۔ لیکن میں تمام مردوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ حقوق خواتین کو میسر آ چکے ہیں؟ کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں وہ ان کو ملے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں صرف وہی عورت شریف ہے، وہی عورت پاک باز ہے جس نے دوپٹہ سر پہ پہنا ہو یا جس نے برقع پہنا ہو؟ کیا باقی جو خواتین ہیں جو معاشرے میں آج خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں، جو آپ دیکھیں کوئی پولیٹکس میں ہے، کوئی شوبز میں ہے، کوئی ہر عورت جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیلڈز میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ معاشرے کی ترجمانی اچھے طریقے سے نہیں کر رہی؟ کیا وہ بد کردار ہیں؟ میں آپ تمام لوگوں سے، مردوں سے خاص طور پہ یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ عورت مارچ میں پچھلے سال بہت گھٹیا قسم کے جو سلوگن اٹھائے گئے تھے اس کے میں بھی خلاف ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ کیا ان سب باتوں کا متحمل ہے؟ کیوں پچھلے 6 ماہ پہلے آپ ایک رپورٹ دیکھیں، گولڑہ شریف میں 3 حافظ قرآن جو بھائی تھے وہ اپنی سگی بہن کے ساتھ پچھلے 7 سال سے زیادتی کر رہے تھے۔ کیا کوئی بھی مرد اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے باہر نکلا ہے؟ بے شمار 2017 سے لے کے آج 2020 ہے، بے شمار ہم لوگوں نے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ قانون بھی علی محمد صاحب جو ہیں انہوں نے پاس کروایا پارلیمنٹ میں۔ اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچیوں کے جو ریپ ہو رہے تھے یا ان کے ساتھ قتل ان کو کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد بھی کیا بچیوں کو انصاف مل سکے گا؟ کیا میں اور دوسری بات میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ جب ایک لڑکی کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے تو تیزاب پھینکنے والا مرد ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی جگہ پہ سنا ہے کہ کبھی کسی عورت نے کسی مرد کے منہ پہ تیزاب پھینکا ہے، یا کبھی کسی عورت نے بچی کا ریپ کیا ہو، یا کہیں پہ بھی آپ نے سنا ہے ایسا کہ خواتین جو ہیں وہ خواتین کا قتل کر رہی ہوں، یا ان کی کوئی ایسی بات آپ نے سنی ہو، یا گینگ ریپ کبھی کسی خاتون کچھ خاتون گروپس نے مردوں کے کیے ہوں؟ ہر جگہ پہ خواتین کی ہی تذلیل کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اگر چند خواتین ایسی ہیں جو لبرل ہیں، جو باہر کے اگر می ٹو ہو جائے یا کوئی بھی ایسی جو باہر سے آ رہی ہے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا وہ تمام حقوق خواتین کو حاصل ہیں؟ میرا خیال سے بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی شخص مجھے بتا دے، آج کل عجیب طریقہ ہے، آپ دیکھ لیں لاہور میں بھی ایک کیس پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا تھا کہ سگے بھائیوں نے اپنی سگی بہن کو 15 سال تک کال کوٹری میں بند رکھا کہ اس کو جائیداد میں حصہ نہ دیا جا سکے۔ خواتین کو آج بھی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا۔ خواتین اندرون شہر میں، آپ اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں، آپ جنوبی پنجاب والے علاقوں میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ خواتین کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔
پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام کی بنیاد پہ، لا الہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ٹھیکہ مت پکڑا دیں کہ وہ مردوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عورت کی اتنی تذلیل کر دے. مجھے ماروی سرمد سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو گالی دے رہا ہے. اور مجھے بہت حیرانگی ہے کہ اپنی صرف ٹی وی کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ عورتوں کو، مردوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی. ہماری بہت خوبصورت، ہماری بہت ہر دل عزیز منسٹر ہیں کلائمیٹکس چینج کی، زرتاج گل صاحبہ. ان کے ساتھ ہمارا بہت عزت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور وہ بہت ایک قابل خاتون ہیں. انہوں نے جب ایک لائیو پروگرام میں، ملک ندیم کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ حافظ احمد اللہ نے ان کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اس شو میں نہیں بیٹھنا چاہتی، بلکہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ضرور ہوئی ہے، لیکن کسی بھی مرد نے ان کے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ زیادتی کی گئی ہے زرتاج صاحبہ کے ساتھ. پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، کئی مردوں کو آپ دیکھ لیں وہ خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں آپ تمام لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ خلیل الرحمان ہو جائے یا ماروی سرمد جیسی خواتین ہو جائیں، وہ کوئی نہ عورتوں کی اور نہ مردوں کی ترجمان ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے ملک میں جو قانون اور جو اسلام نے حقوق ہمیں دیے ہوئے ہیں، وہ دیے ہوئے ہیں، صرف ہمیں حاصل نہیں ہیں. میں حکومت پاکستان سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گی، عورت مارچ ہو رہی ہے تو تمام مردوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے، تمام خواتین کو بھی باہر نکلنا چاہیے. ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیے، ضرور بات کرنی چاہیے. عورتوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے، لیکن کم از کم وہ جو سلوگن آپ اٹھاتی ہیں، جو غلط سلوگن ہیں، کم از کم ان سے آپ لوگ پرہیز کریں. آپ ان بچیوں کے حق میں بات کریں کہ آئے دن جو بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف بات کریں. جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، اس کے بارے میں بات کریں. جو گھریلو ناچاکی خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان پہ بات کریں. جہیز جیسی لعنت پہ بات کریں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو خواتین جو ہیں، اگر آپ کو ایک لیڈنگ رول پلے آپ کر رہے ہیں، آپ ترجمانی خواتین کی کر رہے ہیں، تو آپ کو ضرور وہ کرنا چاہیے. لیکن خدا کے لیے آپ خلیل الرحمان صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے نا کہ خواتین کی اچھائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ نہیں، خاتون کچھ لبرل خواتین کو آپ سبق سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم ایسے ڈرامے بنائیں جس میں عورت کی عزت، عورت کی تعظیم بتائی جائے کہ عورت کے قدموں کے نیچے اگر جنت رکھی گئی ہے، عورت اگر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو اس کی کیا رسپیکٹ ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. مردوں کو بھی ایسے ہی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل اگر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہو تو خاص طور پر مردوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خواتین کے ساتھ، تو لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں، کالج میں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے ہیں. 6 ماہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد لڑکوں کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ میری تو امی راضی نہیں ہیں، آپ سے شادی نہیں ہو سکتی. فیملی ایشوز بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو افیئر چلانے سے پہلے ذرا آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی ضرور دیکھ لیا کریں. ہر کسی کی بہن بیٹی جو ہے وہ اتنی فالتو اور فارغ نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ مت کریں کہ آپ ایک عورت کی بے عزتی کر رہے ہو، آپ سب عورتوں کی بے عزتی کر رہے ہو. اور تمام وہ خواتین جو مردوں کی انسلٹ کر رہی ہیں، وہ ایک مرد کی انسلٹ نہیں کری، وہ سب کی انسلٹ کر رہی ہیں. مائیں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ ان کے بیٹے جو آنے والی بہویں ہیں ان کے لیے برے ثابت ہوں. اور بیٹیوں کی بھی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ اگلے گھروں میں جائیں تو ان کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہماری ہے. ہم نے اگر اپنے دین کو پروموٹ کرنا ہے تو میں ایک بات کہوں گی کہ آپ لبرلزم کو بالکل ختم کریں، کیونکہ ہم 2 کشتیوں میں سوار ہیں. ایک ہمارے ملک میں لبرلزم ہے اور دوسرا ہمارے ملک میں اسلام ہے. وہ بھی اسلام بھی ہمارے ملک میں پراپرلی نافذ نہیں ہے. اگر آپ نے میرا جسم میری مرضی کے خلاف اگر تحریکیں چلانی ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام کو رائج کریں. میں اپنا بھی کہوں گی، جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ رائج کریں گے ہم ضرور اس کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمارا دین ہے تو ہم سب ہیں. شکریہ، مہربانی. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کچھ انڈرسٹینڈ آپ لوگ کریں گے اور بہتری کی طرف ہمارا ملک جائے گا انشاءاللہ.